بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، انا بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، یبشرکی بشارت سناتا ہے آپ کو، بکلمتن ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسم نام ہو اس کا، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن وہ بلند مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین وہ مقربین میں سے ہوگا، ویکلم اور وہ بات کرے گا، الناس لوگوں سے، فی المہدی گود میں، وکہلا اور بڑی عمر میں، ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت سناتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا، ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا اور وہ گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، ومن الصالحین اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں مسلسل جو واقعہ، خوبصورت واقعہ ہمیں عبرت کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں، اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ایک وقت ہوا ایسا کہ مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کے کہا، یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی آزمائش نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مریم علیہ السلام کے اوپر ہوئی، لیکن اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے ان سے کہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اب کلمہ کیا تھا؟ کلمے سے مراد تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت زیادہ وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عام انسان کی جو پیدائش کا جو سسٹم ہے، میاں بیوی کا ملنا، ان کی شادی ہونا اور ملاپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور چونکہ اللہ پاک نے ان کو اس سسٹم سے ہٹ کے صرف اپنے کلمہ کن سے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا ہو جا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے زمین آسمان کے لیے کہا ہو جا کن، تو پورے زمین اور آسمان بن گئے۔ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک صرف کن کہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ حکم اللہ کا ہوا کہ بچہ پیدا ہو جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو اس لیے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے طرف سے کلمے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے مریم علیہ السلام کے لیے، ایک عورت جس نے کبھی مرد کو دیکھا تک نہیں ہے۔ مزید ڈیٹیل آنے والی آیات میں آئے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ کبھی اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی ملنا ملانا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کسی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں، اور ان کو اللہ کے فرشتے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے ان کا پریشان ہونا، ان کا خوف زدہ ہونا کہ ایک بچہ، چلے ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہوں، کیونکہ وہ تو بہت ولیہ تھی نا، شروع سے ہی بات کو سمجھتی تھی، اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، قرب تھا، نمازیں عبادات تھیں ان کی، اور بچپن سے ہی وہ ایسے دین کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کے گھر میں پرورش پانا، کیا کچھ انہوں نے وہاں سے سیکھا ہوگا، تو ان کی ذہن سازی تھی، وہ سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک بشارت، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ بہت بڑی میرے لیے بشارت ہوگی۔ لیکن ایک عورت تھی، ایک انسان تھی، تو وہ گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوگا، اس کے بعد میرے بچے کا کیا حال بنے گا، لوگ اس کو کیسے کیسے تانے دیں گے۔ ٹھیک ہے میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، مجھے بھی لوگ باتیں سنائیں گے، چلو میں ماں ہوں، میں تو سن
لوں گی، برداشت کر لوں گی، لیکن میرے بچے کا کیا بنے گا؟ لوگ اس کو طعنے دیں گے، اس کو باتیں سنائیں گے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس کو بری نظروں سے دیکھا جائے گا، اس کو لوگ میرا طعنہ دیں گے کہ تم کس ماں کے بیٹے ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح کا مطلب جو ہے مختلف معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ کہ بہت مبارک بابرکت والا، پھر ایک معنی یہ آتا ہے کہ جیسے پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، یہ جو تھے نا یہودی بنی اسرائیل تھے، تو ان کے اندر یہ رسم تھی کہ جب بھی کوئی انسان بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ جس بچے کو کوئی بادشاہ بنانا ہوتا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نبی ہوتا، تو پہلے نبی اور یہ پہلا نبی، یہ پہلا بادشاہ جو ہوتا تھا، وہ اس کے سر پہ تیل جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو یہ انہوں نے مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو وہ تیل جس طرح ان کے سر سے نچڑ رہا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ، ان کے اوپر ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تو ان کے سر میں بہت زیادہ تیل لگا ہوا تھا، یعنی کہ ان کو انسانوں کو تیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کی طرف سے ان پہ تیل سر پہ پھیرا گیا تھا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سیر و تفریح کرنے والا، گھومنے والا، عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں بہت جگہوں پہ تبلیغ کی غرض سے گئے، یہ معنی بھی ہے۔ عیسیٰ کا مطلب سید، سردار، عیسیٰ کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت گھومنے والا، بہت تبلیغ کرنے کے لیے سیر و سیاحت کرنے والا۔ ابن مریم، ان کا نام ابن مریم ہوگا۔ اب دیکھیں کہ عموماً جو ہے وہ عموماً کہ ہمیشہ ہی بچے کا نام جو ہے وہ والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ پریشان ہوگی کہ اس کا کیا نام ہوگا، کیا اس کو کہا جائے گا، کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا کہ مریم آپ کو یہ عزت دی جائے گی کہ آپ ہیں، آپ کے نام سے عیسیٰ کو بلایا جائے گا، ابن مریم کہا جائے گا، ابن مریم ہوا کرے، کوئی ایک نظم یاد آ رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو عموماً ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی مریم کے بیٹے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی ان کے لیے ایک خاصیت ان کی ہے، مریم علیہ السلام کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک نبی کا نام ان کے نام پہ ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ آپ یہ مت پریشان ہوں کہ وہ دنیا میں لوگ ان کو طعنہ دیں گے، ان کی بےزتی ہوگی، ان کی حیثیت نہیں، وہ ایک بلند مرتبہ، ایک قدر والے، ایک عزت والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وسا اوقات ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات اللہ کے نزدیک کوئی انسان مقرب ہوتا ہے لیکن دنیا والے اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ برکتوں والا، وجیہن مرتبے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی بڑی عزت ملے گی ان کو، اور یہ دیکھیں عیسائی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مسلمان ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے وہ نبی تھے تو نبی کی ویسے بھی کتنی عزت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا۔ ومن المقربین، مقربین میں سے ہوں گے، مقربین کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خاص قرب ان کو نصیب ہوگا، اللہ کے بہت قریب ہوں گے، یعنی اللہ کی ان کو جنت اور انعامات، اور جیسے وہ اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ سفارش بھی کریں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 46 ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی، بچپن میں۔ اب جب مریم علیہ السلام بہت ہی پریشان ہو گئی کہ میں تو سب کچھ ہوگا، پھر ان کو یہ ہوتا نا صرف کہ وہ وہیں رہ جاتی، کسی گمنام علاقے میں چلی جاتی، اس بچے کی پرورش کرتی، سب کچھ، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، جیسے وہ ڈیلیوری کے لیے ہم انشاءاللہ سورہ مریم میں یا مزید انہیں آگے صورتوں میں پڑھیں گے کہ کیا کچھ ان کے حالات ہوئے، ہم مزید ڈیٹیل پڑھیں گے کیسے ان کی ڈیلیوری ہوئی اور کہاں گئی، تو ایک ویران جگہ میں وہ چلی گئی تھی، تو اب ان کے ذہن میں ایک دم آیا ہوگا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو میں آزمائش میں پوری اتروں اور اس بیٹے کو لے کے کہیں گمنام سائڈ پہ چلی جاؤں جہاں کسی کو کچھ نہ بتاؤ، کوئی نہ مجھ سے پوچھ سکے کہ اس کا باپ کون ہے، تاکہ اس بچے کی پرورش کر لوں، بڑا ہو جائے گا، پھر نبی بن جائے گا، پھر کام کر لے گا سب کچھ۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا مریم علیہ السلام کو کہ آپ اس بچے کو لے کے لوگوں کے سامنے جائیں۔ وجیہن کا ایک مطلب یہ ہے کہ سامنے، آمنے سامنے بات کرنے والا، تو یعنی یہ اتنی ہمت والے ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں گے۔ تو پھر ان کو حکم ہو گیا لے کے جائیں، تو اور پریشان، کیسے لے کے جاؤں گی، لوگ جاتے ہی مجھ سے کیا کیا سوال کریں گے، جیسے ہوا بھی وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اللہ پاک نے فرمایا فی المہدی، یہ آپ کی گود میں بات کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے، جب لوگوں نے مریم علیہ السلام کی طرف بہت زیادہ باتیں سنانا شروع کر دی، تو مریم علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، یعنی ان کو فرشتوں نے بتایا، سورہ مریم میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہی زبان بولنے کا روزہ، تو آپ نہ بولنا، تو یہ بچے کی طرف اشارہ کرنا، انہوں نے اشارہ کیا، لوگ کہنے لگے یہ بچہ، یہ چھوٹا سا بچہ بات کرے گا، اتنی عمر میں بھی کوئی بچہ بولتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بآواز بلند بولے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ایک پیغام لے کر کے، اللہ ایک ہے، اور اس طرح سارا یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے، انہوں نے کیسے جملہ فرمایا اور کیسے اپنی ماں کی برات انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اسی جملے کے اندر وہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے 12 سال کی عمر سے تبلیغ کرنا شروع کر دی،
آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے بچہ ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ہمارا بچہ ابھی، یہی نبی انسان تھے تو انسان 12 سال کی عمر سے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے بھی چھوٹی عمر سے کچھ کر سکتے ہیں۔ وکہلا، اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ ہر بندہ بڑی عمر میں بات کرتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے کے گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، ان کی عمر 30، 33 یا 35 سال تھی۔ تو اب یہ کہ اس ٹائم 33 سال کی عمر کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، اس کو بڑی عمر نہیں کہا جاتا۔ 40s کے اندر جب انسان آتا ہے نا، تب انسان ایک میچور ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو 40 ایئرز میں زیادہ درجہ نبوت عطا فرمائی۔ اور ہم لوگوں کو بھی 40 میں جب جا کے ہماری عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے ہائے بہت زندگی پیاری زندگی تھی، ہم نے ضائع کر دی۔ جب بال سفید آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر 40s میں جا کے بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی 40 ایئرس گزر گئے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پتہ نہیں اب 5 سال ہوں گے، 6 ہوں گے، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، کب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو پھر یہ اس لیے 40 ایئرس جو ہے نا بڑی سمجھداری والی ایج ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہ وہ 30-33 میں چلے گئے تھے، تو اب جو بڑی عمر تو تھی نہیں، تو یہ نہیں گویا کہ اس ایک ورڈ سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور کہلا یعنی بڑی عمر بھی دیکھیں گے، 40 ایئرز میں ہوں گے، پھر تبلیغ کریں گے، کام کریں گے لوگوں کو۔ اور یہ بولنا معمولی بولنا نہیں ہوگا جیسے عام انسان اپنی بڑی 40 میں ہو جائے، 50 میں بس گیتیں، چولیاں، باتیں، گپ شپ، بچپن کے قصے اور یہی کچھ کرتے رہتے، نہیں، وہ دین کی باتیں کریں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ اور من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ صالح تو ہر انسان کو کہتے ہیں، کوئی بھی انسان نیک اس کو نیکوکار کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے خاص کیا ہے؟ اس لیے کہ ویسے تو اللہ کے نبی ہیں، اپنے دور میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، لیکن جب وہ 40 سال کی عمر میں جب دنیا میں بھی تشریف لائیں گے، پھر 40s میں جائیں گے، تو اس وقت وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو امت میں سے جو بہت نیکوکار ہوتا ہے، جو بہت اچھے کام کرتا ہے، وہ نیکوکار ہوتا ہے، وہ صالح ہوتا ہے، اس کو صالحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو صالح کہا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے ہماری کوئی بھی بچی کبھی بھی اس طرح کے حالات میں، کسی کی بھی بیٹی ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے کہ جو بھی عورتوں کی اس طرح بچے پیدا ہو جائیں یا کچھ۔ لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت کا ہے۔ لیکن بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس بچے کو یہ تانے دیے جاتے ہیں، اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اس کے جو ہے الگ سے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جس نے بھی غلطی کی، گناہ کیا، اس مرد اور عورت کو، اور ہمارے ہاں زنا گناہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ اپنی سزا خود پا چکا ہے۔ یعنی کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کو معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی، اور ساتھ جتنی مرضی اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ کے کتنے قریب پہنچ چکا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسا گناہ جس سے ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو مار دیتے ہیں۔ کتنی واقعات میں نے ایسے سنے کہ چھوٹے سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور لوگ کتنی بے دردی سے ان کو مار دیتے ہیں۔ کتنا ایک گناہ زنا کا گناہ، دوسرا گناہ بہت بہت سارے اس میں گناہ، لیکن پھر یہ کہ اس بچے کا قتل بھی کر دینا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے گناہ کیا، اللہ اس کو پوچھے، اس کو سمجھائیں، اس کو سب کچھ کریں، اس کے لیے دعا کریں سب، لیکن یہ کہ وہ جو بچہ اگر کہیں زندہ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور جس کا نہیں پتا کہ اس کا والد کون ہے، تو پھر ایسے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل نارمل ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے ارد گرد دیکھیں اگر کوئی ایسا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی کریں، کہ اس بچے کو کبھی فیل بھی نہ، اس میں کیا قصور ہے اس بچے کا کہ جس بچے کو یہ نام دیا گیا ہے۔ ایک اور چلیں ٹھیک ہے، وآخر دعوانا، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔